اللہ، ہم کسی گستاخ رسول سے کم بھی نہیں ہیں؟ کیا بات کر دی امام صاحب، یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں جناب، میں مثال دے کر سمجھاؤں پھر آپ کی سمجھ آئے گی، نہیں بات تو صحیح ہو گئی ہے۔ پولیس آئے اور کسی چور کو پکڑے، کسی مجرم کو دبوچ لے، اور دبوچنے کے بعد پولیس کو معلوم ہو کہ فلاں شخص نے اس کو چوری کرتے ہوئے دیکھا، فلاں آدمی نے اس کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے، دنیا کو معلوم ہو کہ اس وقت فلاں مقام پر کوئی بھی نہیں تھا، فلاں آدمی تھا، اور پولیس آئے، بولو بتاؤ اس نے چوری کی ہے یا نہیں کی، بس ہمیں ایک گواہ کی ضرورت ہے، اور گواہ رہے خاموش، گواہ رہے خاموش، چپ رہے، کوئی بات نہ کریں، اس کی برائی بھی نہیں کریں، خاموش رہیں، تو اب پولیس والے کیا کہیں گے؟ یہ بھی چور کا ساتھی ہے۔ پولیس والے کیا کہیں گے؟ یہ بول نہیں رہا، لہذا یہ بھی چور کا ساتھی ہے۔ حضرات گرامی، بالکل اسی طرح وقتاً فوقتاً میرے آقا کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں، بار بار ہوتی ہیں، اور امت مسلمہ اگرچہ خود گستاخ نہیں ہے، لیکن اپنے کردار سے، اپنی صورت سے یہ چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ جناب ہم اگرچہ گستاخ نہیں ہیں، لیکن ہمارا کردار یہ دیکھو، ہماری صاف چہرے جن کو کلین شیو ہم نے کرا رکھا ہے، ہمارا لباس، ہمارے سر کے بال، جسم کا ایک ایک حصہ یہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، اے گستاخان رسول، اگرچہ ہم زبان سے گستاخیاں نہیں کر رہے، اگرچہ ہمارے ذہنوں میں میرے آقا کی گستاخیاں نہیں ہیں، لیکن ہمارے صورت کا ایک ایک حصہ، سر کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک ایک ایک حصہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، اے گستاخان رسول، ہم تمہارے حامی ہیں، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ امام صاحب اتنی سخت باتیں نہ کیا کریں، جی جناب یہ وقت کا تقاضا ہے، آپ خود یا اپنے کسی بچے کو، کیونکہ آج نوجوانوں میں یوں سمجھے کہ 99.99% بات کر رہا ہوں میں، گنتی سوائے اللہ ماشاءاللہ ایک آدھ کے، نائی کی دکان پہ جاتے ہیں، ہیئر ڈریسر کی، اب بتائیں ہیئر ڈریسر کی دکان پر جو 8 6 10 12 تصویریں لگی ہوتی ہیں، وہ کس کی ہوتی ہیں تصویریں؟ مسلمانوں کی، میں پوچھ رہا ہوں، مسلمانوں کی ہوتی ہیں، لیکن آپ خود بھی اور آپ کے بچے بھی تو ایسے بال کاٹ دو۔ اب یہ جو بالوں کے نقشے تیار کر کے یہودیوں نے، عیسائیوں نے ہمیں دیے ہیں، وہ کیوں دیے ہیں معلوم ہے؟ میرے آقا کا فرمان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا آدھے سر کے بال کاٹنا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، آدھے سر کے بال کاٹنا حرام ہے، آدھے سر کے بال کاٹنا حرام ہے۔ یہودیوں عیسائیوں نے جب یہ فرمان پڑھا ہے، یہ حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے انہیں کوئی تعلیم دی ہے، لہذا اب اس تعلیم کے الٹ پر مسلمانوں کو لے کر کے جانا، اور ہر ایک مسلمان اسی طرف چل رہا ہے۔ آڑے ٹیڑے بال اگر کٹ جائیں تو باپ پکڑ کے لے جاتا، یار کوئی اچھے سی سیٹنگ بناؤ یار، اتنی پیاری پیاری تصویریں تم نے لگا رکھی ہیں اور بال تم نے ایسے کاٹ دیے اس کے۔ امام صاحب پھر آپ بتا دیں مسلمانوں والے بال کون سے ہوتے ہیں؟ مسلمانوں والے بال وہی ہوتے ہیں جو میرے آقا نے رکھے، جی مسلمانوں والے بال وہی ہوتے ہیں جو میرے آقا نے رکھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ امام صاحب کیا کیسے بال تھے آپ کے، کیسے گیسو تھے، کیسے پیارے تھے؟ میرے آقا کی زلف مبارک، اس پر بڑا پیارا شعر یاد آ رہا ہے، عجب انداز دیکھا تیرے گیسو دراز کا، عجب انداز دیکھا تیری زلف دراز کا۔ اب اگلا مصرع آپ سنیں گے نا، آپ کہیں گے واہ واہ کیا بات ہے میرے آقا کی، عجب انداز دیکھا تیری زلف دراز کا،
پھانسی لگا کے ساری دنیا لٹک گئی. یہ میرے آقا، یہ مسلمانوں والے بال. لیکن ہم نے کیا طریقہ اختیار کیا، کیا رویہ اختیار کیا؟ آپ میں سے کوئی ایک کھڑا ہو کر یہ کہے کہ امام صاحب مجھے کسی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی بخشش کی ضرورت نہیں ہے، میرے عمل اتنے ہیں میں جنت حاصل کر سکتا ہوں. ہے کسی میں اتنا دم؟ نہیں. بلکہ سب یہی کہیں گے کہ امام صاحب بات یہ ہے جتنی نیکیاں بھی ہم کر لیں، ہم جتنے بھی پارسا ہو جائیں، لیکن ہمیں اگر ضرورت پڑنی ہے تو بروز محشر حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پڑھنی ہے. ایسے ہی یہ سب کے ذہنوں میں ہمیں اگر سہارا ہے کسی کا، میرے آقا کا، حشر کے میدان میں اگر ہم کامیابی والے ہو سکتے ہیں تو صرف میرے آقا کی شفاعت کے ذریعے. اب میں آپ کو سناؤں، آج کا موضوع ہی صرف یہ ہے کہ ہم میلاد تو مناتے ہیں، لیکن حقیقی میلاد کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، صحابہ تشریف فرما ہے. کچھ مجوسی آئے اور مجوسی آ کر کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں، ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں. میرے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا، جیسے ناراض ہوتے ہیں نا، چہرہ انور پھیر لیا. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ایک شخص آ کر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے، اور بجائے اس کے کہ آپ ہمیں کوئی حکم دیں یا انہیں کوئی جواب دیں یا کوئی سوال کریں، کیوں گرفتار کرنے آئے ہو؟ آپ نے چہرہ پھیر لیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے چہرے دیکھ کر گھن آتی ہے، ان کے چہرے دیکھ کر گھن آتی ہے. اب اگر بات یہاں پر ختم ہو جاتی نا تو لوگوں کے پاس جواز ہوتا کہ وہ تو کافر تھے نا اس لیے گھن آ رہی تھی. میرے آقا نے بات مکمل کی. اور قربان جائیے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سوال پر. سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ اس گھن کے آنے کی وجہ بھی بتا دیجئے. تو میرے کریم آقا علیہ السلام ان مجوسیوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور مخاطب ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اے مجوسیوں، تمہیں کون حکم دیتا ہے؟ اے مجوسیوں، تم کس کے حکم پر اپنی داڑھیوں کو کاٹ لیتے ہو اور اپنی مونچھیں بڑھاتے ہو؟ اب وہ مجوسی کہتے ہیں ہمیں ہمارے خدا پرویز نے کہا مونچھیں بڑھاؤ اور داڑھیاں کٹاؤ. کس نے کہا؟ مجوسیوں کے خدا پرویز نے. وہ بادشاہ تھا، اس کو خدا کہتے تھے. اب میرے عزیز محترم بزرگوں، دوستوں، یہ جو میں نے واقعہ سنایا یہ ذہن میں آ گیا. اب اس واقعے کو آپ امیجن کر لیں جسٹ تھوڑی دیر کے لیے کہ حشر کا میدان ہے، حشر کا میدان ہے. اب اس میدان میں ہمیں ضرورت پڑنے والی ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی. اب اس میدان میں ہمیں حضور کی ضرورت پڑنے والی ہے اور ہم نے دوڑے دوڑے جانا. یا رسول اللہ گناہگار ہیں، شفاعت فرمائیے. یا رسول اللہ بڑے غریب ہیں، شفاعت فرمائیے. اور اس وقت اگر ہمارا حلیہ یہ ہو کہ ہمارے حلیے مجوسیوں سے مشابہت رکھتے ہوں، ہماری چہروں پر داڑھی نہ ہوں، ہماری مونچھیں بڑی بڑی ہوں، اور میرے آقا حشر کے میدان میں جس طرح مجوسیوں کو دیکھ کر چہرہ انور پھیرا تھا، حشر کے میدان میں میرے آقا ہمیں دیکھ کر اپنا چہرہ انور پھیر لیں. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ در بھی گیا تو پھر اب کون سا در ہے؟ اگر یہاں بھی ناراضگی آپ نے مول لے لی تو پھر کہاں جاؤ گے؟ اگر یہاں بھی ناراضگی مول لے لی تو پھر مقام کون سا ہے جہاں پر جا کر آپ یہ عرض کر سکتے ہو شفاعت فرمائیے
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ فِيهِ الْخَلْقُ حَتَّى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمُ. میرے آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے 3 سوال عطا کیے، 3 سوال عطا کیے. 2 میں نے دنیا میں رب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیے. وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ، اور تیسرا سوال میں نے مؤخر کیا. لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ فِيهِ الْخَلْقُ، آخرت کے میدان، حشر کے میدان کے لیے جہاں ساری خلقت میری طرف پلٹ کر آئے گی. آپ کہیں آپ اپنے ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ آگے سنیے، میرے آقا نے فرمایا حتیٰ، مسلم شریف کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا حتیٰ، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، حضرت ابراہیم بھی میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے. یا رسول اللہ سہارا چاہیے. یہ تو میرے آقا کی فضیلت ہے اپنی جگہ، لیکن بات یہ ہے ایمان والوں، اے عشاقان مصطفیٰ، اگر ہمارے حلیے، ہمارے کردار چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہے ہوں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم عشاقان مصطفیٰ ہیں، پھر ہم حشر کے میدان میں جاتے ہوئے بھی اچھے لگے، ہمارے سر پر عمامہ ہو، ہمارے چہرے پر داڑھی ہو، اور ہمارا حلیہ بالکل کردار مصطفیٰ کا عکس بنا ہوا ہو، پھر ہم حشر کے میدان میں